ہی اگر نیت اور ارادہ مضبوط ہو تو خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، گجرانوالا کے ایک چھوٹے سے گھر میں خالدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہی اس گھر کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ بڑی بیٹی حنا میٹرک میں تھی، بیٹا وقار 8ویں جماعت میں ہے اور سب چھوٹے نمرہ ابھی 5ویں میں پڑھتی ہے۔ خالدہ دن رات محنت کر کے سلائی کڑھائی کر دی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی تعلیم دلا سکے۔ محلے والے اکثر کہتے ہیں یہ عورت کب تک بچوں کو پڑھائے گی، غربت میں کون تعلیم کا بوجھ اٹھاتا ہے، مگر خالدہ بیگم کا جواب ایک ہی ہوتا، میرا بچوں کا تعلیم ان کا مستقبل ہے۔ وقت گزرتا گیا، حنا ایک ذہین اور ہوشیار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر جب میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تو فیس سن کر خالدہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سلائی کڑھائی سے اتنے پیسے آنا ناممکن تھے۔ حنا نے ماں کو کہنا کہ امی اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دے، میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مگر خالدہ بیگم کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وقار بھی اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ نمرہ نے بھی اپنی معصوم ضد سے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ یوں پورا گھر ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ حنا کی فیس بڑھ دی گئی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حنا کو میڈیکل کالج میں سخت محنت کرنی پڑی۔ کئی بار وہ ہمت ہارنے لگی، لیکن ماں کا جملہ اسے سہارا دیتا، بیٹی یہ راستہ مشکل ہے مگر منزل روشن ہے۔ 5 سال کی محنت کے بعد حنا ڈاکٹر بن گئی۔ اسی دن خالدہ بیگم نے محلے کے مسجد میں سجدہ شکر ادا کیا، اور سب لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ غربت میں تعلیم ممکن نہیں، آج وہی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وقار نے بھی اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نمرہ جو سب سے چھوٹی تھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر زیادہ پڑھنے لگی۔ سالوں کی مشقت کے بعد وہ چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ حنا کا پہلی تنخواہ جب ماں کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا، امی یہ سب آپ کی قربانی کی بدولت ہے، آپ نے ہمارا